درودوں کی شمع لبوں پر سجاؤ، اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں۔ اٹھو سنیو، اٹھو سنیو، اٹھو سنیو، اپنے دامن کو بھر لو، مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں۔ اور یہ بہت ہی پیارا شعر سماعت فرما لیں۔ ہرن قید میں رہ کے اطلاع رہی تھی، یہ کہہ کے بچوں سے بل کھا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہرن قید میں رہ کے اطلاع رہی تھی، یہ کہہ کے بچوں سے بل کھا رہی تھی۔ ہرن قید میں رہ کے اطلاع رہی تھی، یہ کہہ کے بچوں سے بل کھا رہی تھی۔ میرے پیارے بچوں چلو مسکراؤ، میرے پیارے بچوں چلو مسکراؤ، کہ ہم کو چھڑانے حضور آ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، حق پیارے ہے۔ بچوں چلو مسکراؤ، کہ ہم کو بچانے حضور آ رہے ہیں۔ درودوں کی شمع کہ صبا جھومتی ہے، شبا جھومتا ہے، فرشتوں سے دیکھو خدا کہہ رہا ہے۔ صبا جھومتی ہے، شبا جھومتا ہے، فرشتوں سے دیکھو خدا کہہ رہا ہے۔ صبا جھومتی ہے، شبا جھومتا ہے، فرشتوں سے دیکھو خدا کہہ رہا ہے، فرشتوں سے دیکھو خدا کہہ رہا ہے۔ اے جنت کے حوریں کہاں جا رہی ہو، میرے گھر میں آؤ حضور آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کے حوریں کہاں جا رہی ہو، میرے گھر میں آؤ حضور آ رہے ہیں۔ درودوں کی شمع لبوں پر سجاؤ، اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت۔ برادران اسلام، اللہ نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ایک عظیم الشان نبی
ہمارے پاس بھیجا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں نبی کو بھیجا، ہر زمانے میں رسول کو بھیجا۔ جب ہدایت کے لیے رسول آئے تو ان کے قوم والوں نے ہر ایک نبی کو ایک وصف عطا کیا، ایک وصف سے پکارتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو آدم کے ان کے قوموں نے کہا صفیہ اللہ، اور جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے تو ان کے قوموں نے کہا نوح نجی اللہ، اور جب حضرت ابراہیم لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے کہ ان کے قوموں نے کہا خلیل اللہ، اور جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے تو یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے قوموں نے صدیق اللہ کا لقب دیا، اور دنیا میں جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو ان کو ذبیح اللہ کا لقب دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو روح اللہ کا لقب دیا۔ لیکن قربان جاؤں، جب دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا میں ہمارے اور آپ کے نبی تشریف لائے، جب دنیا میں رحمت للعالمین نبی تشریف لائے، جب دنیا میں پیارے رسول تشریف لائے تو امام عشق و محبت میں جھوم کر یہ کہہ اٹھے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ برادران اسلام، جب اپنے حبیب کو بھیجا تو حبیب اللہ نہ جانے اللہ نے کتنے عظیم الشان ان کو عطا کر کے بھیجا، کوئی انداز بیاں کر ہی نہیں سکتا میرے رسول کی شان کیا ہے۔ تو آئیے میں ایک بارگاہ میں لے چلوں، بس ہلکی سی جھلک دوں اور آپ اپنی ایمان کو مضبوط کریں۔ حضرت عبد المطلب ہیں کہ پیارے رسول کی بارگاہ پیدا ہونے سے پہلے ان کا ایک ماحول تھا کہ وہ ہر روز خانہ کعبہ کا چکر لگاتا، یعنی جو ہے صبح صادق سے پہلے خانہ کعبہ تشریف لے جاتے اور خانہ کعبہ کا چکر لگاتے۔ اچانک حضرت عبد المطلب دیکھتے کیا ہیں کہ خانہ کعبہ جھکا ہوا ہے، خانہ کعبہ جھکا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب عالم تصور میں سوال کرتے ہیں خانہ کعبہ سے، اے کعبہ آج تمہارا کیا حال ہے، آج تمہارا کیا ماحول ہے؟ میں اتنوں دنوں سے تمہارے درمیان چکر لگاتا ہوں لیکن تمہیں اس حال میں کبھی نہیں دیکھا۔ آج تم کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ آج تم کس کے سامنے جھکے ہوئے ہو؟ میں نے تو سوچا تھا کہ جب نبی آئیں گے تو سارے دنیا کے لوگ تمہارے سامنے جھکیں گے، جب دنیا میں نبی آئیں گے تو جو سارے دنیا کے لوگ تمہارے سامنے جھکیں گے، آج تم کس کے سامنے جھکے ہو؟ تو خانہ کعبہ نے جواب دیا تھا، خانہ کعبہ نے جواب دیا تھا، اے عبد المطلب مجھے بنایا ہے خلیل اللہ نے، مجھے بنایا ہے خلیل اللہ نے، اور یہ میں دعا کرتا رہا کہ اے رب کعبہ، اے رب کعبہ، جب مجھے خلیل اللہ نے بنایا ہے میں یہ تصور میں سوچتا رہا کہ میرے سامنے جھکیں گے، میرے سامنے جھکیں گے، سجدہ کریں گے، رب
کے لیے سجدہ میرے سامنے کریں گے، اس میرے علاقے کو اللہ کے سجدوں سے آباد کرے گا، اللہ کے ذکر سے آباد کرے گا۔ میں رب سے دعا مانگتا رہا، لیکن حضرت ابراہیم بنا کر چلے گئے۔ ابراہیم کے بعد کچھ بندوں نے آ کر شرک و بدعت کا کام کر کے خانہ کعبہ کے ارد گرد کو خراب کر دیا ہے۔ شرک و بدعت کا جو ہے نا پتلا رکھ کر کے بت خانہ بنا دیا ہے۔ تو میں رب سے دعا مانگتا رہا، رب نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ہے، اے خانہ کعبہ تو خوش ہو جا، تو خوش ہو جا، تمہارے سامنے آج محبوب خدا پیدا ہو گیا ہے، اس لیے میں خوش ہوں۔ اور اس رسول کی بارگاہ میں جھک کر کے میں اس حبیب کی بارگاہ میں جھک کر کے اس محبوب کو صلاۃ السلام پیش کر رہا ہوں۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ برادران اسلام، خانہ کعبہ جو ہے نا میرے رسول کی آمد پر جھک کر صلاۃ السلام پیش کرتے ہیں۔ دنیا جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے رب کے لیے۔ آج خانہ کعبہ پر ہر کوئی جھکتا ہے، چاہے وہ انگلینڈ کا مسلمان ہو، چاہے وہ آسٹریلیا کے مسلمان ہو، چاہے وہ ترکستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ پاکستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا مسلمان ہو، چاہے وہ افغان کا مسلمان ہو، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو، ہر کوئی خانہ کعبہ کے سامنے جھکتا ہے۔ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ رسول اللہ کے سامنے جھکا ہوا نظر آیا۔ برادر اسلام، اسی انداز کو دیکھ کر امام عشق و محبت جھوم کر کہتے ہیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک شعر یوں التجا کرتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ برادر اسلام، ہمارے دور میں حق ہے، بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے، لیکن ایک دور ایسا تھا جو کوئی فرقہ نہیں تھا، ہر کوئی یا نبی صلاۃ السلام پڑھتا تھا۔ کیوں؟ گواہ بنایا خانہ کعبہ جو آج ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کو سامنے رکھ کر رب کے لیے، وہ خانہ کعبہ اگر رسول کی آمد پر جھک سکتا ہے تو ہم تو بندے ہیں رب کے، ہم تو بندے ہیں، تو کیا اپنے رسول کو صلاۃ السلام بھی پیش نہیں کر سکتا؟ ایک قوم ایسی ہے جو کہتے ہیں صلاۃ السلام پیش نہ کرنا، صلاۃ السلام پیش کرنا شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اے عالم، اے انسان، ذرا بتاؤ مجھے، جس نبی کے علم کو پڑھ کر، جس نبی کے حدیث کو پڑھ کر تم عالم بنے ہو، جس نبی کے کردار کو پڑھ کر تم مفتی بنے ہو، جس نبی کی کریکٹر کو پڑھ کر محدث بنے ہو، جس نبی کی کریکٹر کو پڑھ کر تم اپنے آپ کو فخر کرتے ہو، تم ذرا بتاؤ اس نبی کی شان میں گستاخی کیسے کرتے ہو؟ ذرا بتاؤ تم اس نبی کے شان میں گستاخی کیسے کرتے ہو؟ نعرہ تکبیر۔ برادر اسلام، ایک قوم ایسی ہے صلاۃ السلام پر اعتراض کرتی ہے، لیکن قربان جاؤ میرے امام عشق و محبت پر، امام احمد رضا نے کہا کہ جب نبی کے غلام اپنے حبیب پر صلاۃ السلام پڑھے تو فتویٰ تم لگاؤ گے، جب اپنے حبیب پر اپنی محبت کا اظہار کرے تو فتویٰ تم لگاؤ گے۔ ارے سنو، ایک غلام یہ نبی کے عاشق ایک بار سلام پڑھتا ہے، یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے، اے نبی آپ پر سلام ایک بار،
یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب اللہ آپ پر سلام ایک بار، لیکن قربان جاؤں امام عشق و محبت پر جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو امام احمد رضا نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب اتنے میں دل نہ بھرا، جب اتنے میں دل نہ بھرا تو امام احمد رضا نے جو کہتے تھے نبی پر صلاۃ السلام نہ پڑھنا، جو کہتے تھے نبی پر درود شریف نہ پڑھنا، جو کہتے تھے نبی پر صلاۃ السلام نہ پڑھنا، اس کو جلانے کے لیے کہا۔ اب ایک بار جب صلاۃ السلام پڑھا تو میں نے یہ جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تک لے گیا۔ اب تو عشق یہ کہتا ہے کہ لاکھوں سلام سے جی نہیں بھرتا، اب تو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، پہلے ایک مرتبہ بھیجا، اب لاکھوں مرتبہ بھیجا، اب میں کروڑوں مرتبہ بھیجوں گا۔ اے عاشق رسول، اے غلامان رسول، جب صلاۃ السلام نبی پر درود بھیجنا یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، آج کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ازل سے ہے، بلکہ ازل سے ہے۔ ارے جس نبی کا توبہ، جس نبی کا توبہ میرے آقا کے وسیلے سے قبول ہوا ہو، جس نبی کا توبہ میرے آقا کے وسیلے سے قبول ہوا ہو، اس دنیا کو اللہ نے جس نبی کے وسیلے سے بنایا ہو، اور جس نبی کے صدقے میں ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، تو اس نبی پر صلاۃ السلام بھیجنے سے ہمیں کیا غرض؟ برادر اسلام، آئیے میں ایک اور بات عرض کر کے ختم کر دوں گا۔ برادر اسلام، میرے نبی کی شان آپ سماعت فرما لے کیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جب اعلان کیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، لیکن آج کی طرح اس دور میں بھی منافق تھے، وہ کہنے لگے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نبی کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ منافق لوگوں نے نبی کے علم پر اعتراض کیا، منافق لوگوں نے نبی کی شان و مان سے کھیلنے لگا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مکے میں اعلان کر دیا اے لوگوں، تم آج میرے نبی کی شان پر اعتراض کرتے ہو، میرے نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہو، تو سنو وہ تو نبی ہیں، میں نبی نہیں، میں نبی کا غلام علی ہوں، علی، اور میں آپ سے کہتا ہوں سلونی معاشی، تمہاری طبیعت میں جو کچھ ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ قربان جاؤ، جب اعلان حضرت علی سے سنا تو سارے مکے والوں آ کر حاضر ہو گئے، یا سارے لوگوں نے آ کر حاضر ہو گئے، اور اسی مجمع میں فجاء جبریل فی صورت الرجل، اسی مجمع میں حضرت جبریل امین انسان کے شکل میں تشریف لے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے علی، ابھی آپ نے یہ اعلان کیا ہے سلونی ما شئتم، تمہاری طبیعت میں جو کچھ ہے پوچھ سکو، آسمان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو، زمین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو، آخرت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو، مشرق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو، مغرب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو، سلونی ما شئتم، تمہاری طبیعت میں جو کچھ ہے، تم جو کچھ چاہتے ہو علی سے پوچھو۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے اے علی ذرا بتاؤ اس وقت حضرت جبریل امین کہاں ہے؟ اللہ اکبر، حضرت جبریل امین ہی علی سے سوال کرتے ہیں اے علی ذرا بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نگاہ وسعت کا عالم یہ تھا کہ عرش عظیم تک دیکھ لیے مگر جبریل امین نظر نہیں آئے، سدرہ تک دیکھ لیے حضرت جبریل امین نظر نہیں آئے، حضرت علی تحت الثری
طرح زمین کے ہر ذرے کو دیکھ لیے لیکن حضرت جبریل امین نظر نہیں آئے. مغرب میں دیکھا جبریل امین نظر نہیں آئے, مغرب میں مشرق میں دیکھا جبریل امین نظر آئے. یعنی دنیا کے ہر کونے کونے کو دیکھ لیے مگر حضرت جبریل امین نظر نہیں آئے. حضرت جبریل امین سمجھ گئے, وہ عرض کرنے لگے کہ اے جبریل آپ ہی ہو جو آج مجھ سے سوال کرتے ہیں. حضرت جبریل امین نے تڑپ کر کہا تھا اے مکے والے سنو, اے دنیا والے سنو, جب حضرت جبریل امین کا, جب حضرت علی کا علم کا یہ عالم ہے تو سرکار کائنات کے علم کا عالم کیا ہوگا. برادران اسلام, جب برادران اسلام آج ہم اعتراض جو کرتے ہیں, اعتراض ہمارے کرنے کی بس کی بات نہیں ہے, ہمارے پاس علم نہیں ہے اتنی, لیکن ہم بات کر وہ بیٹھتے ہیں جو ہماری اوقات نہیں. برادران اسلام نبی سے محبت کیجئے, انوا محبت, اتنی محبت کیجئے کہ کوئی اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو جو ہے نا منہ نہ دینا لگنے دینا. نبی کی شان میں ہمیشہ بڑائیاں بیان کرے اور نبی کے نقش قدم پر ان کی شریعت کو اپنانے کی کوشش کرے. برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے وسیلے سے بولنے میں اور سننے میں جو غلطی خامی ہوئی ہو معاف فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.